अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में खुशामदीद। हम उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर ये मवाद पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें। तो जनाब, ये है जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब एआई एजेंट्स मेकर्स की 22वीं किस्त। आज हम इस किताब के दो बहुत ही खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। ये दो ऐसी ताकतवर वर्कशीट्स हैं जो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये वो ब्लूप्रिंट्स हैं, वो नक्शे हैं जो किसी भी बड़े पेचीदा आइडिया को एक ठोस, काबिले अमल मंसूबे में तब्दील करने का पूरा रोड मैप फराहम करते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना, चाहे कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, कोई किताब लिखनी हो या फिर एक जदीद तरीन एआई एजेंट बनाना हो, सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल मरहला अक्सर यही होता है, इस खाली सफ़े का सामना करना। ये खालीपन, ये लामहदूद इम्कानात अक्सर हमारे बेहतरीन आइडियाज़ को शुरू होने से पहले ही रोक देते हैं। एक तरह का क्रिएटिव पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन सोचें, क्या हो अगर इस खाली सफ़े का भरने के लिए हमारे पास एक नक्शा हो, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमें सीधा कामयाबी की तरफ ले जाए। आज हम जिन दो वर्कशीट्स पर बात करेंगे वो बिल्कुल यही काम करती हैं। ये सिर्फ खानापुरी के फॉर्म नहीं है, बल्कि ये वो ब्लूप्रिंट हैं जो हमारे बिखरे हुए ख्यालात को एक मुनज़्ज़म और काबिले अमल मंसूबे में ढाल देते हैं। ये समझें कि ये तख्लीकी अफरा तफरी को ख़त्म करके अमल के लिए एक वाज़े और रोशन रास्ता बनाते हैं। इन वर्कशीट्स की असल खूबसूरती इनकी वर्सिटैलिटी यानी हमागिरत में है। ज़रा सोचें, एक वकील को केस की पेचीदा हिकमत अमली बनानी होती है, एक कारोबारी शख्सियत को एक मुकम्मल बिजनेस मॉडल तैयार करना होता है और एक एआई डेवलपर को एक एजेंट का पूरा मंतकी ढांचा खड़ा करना होता है। इन सब को एक मुश्तरका चीज़ की ज़रूरत होती है, एक मजबूत और वाज़े मंसूबा। ये टूल्स इसी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करते हैं, चाहे फील्ड कोई भी हो। तो आइए पहली वर्कशीट में गहराई से उतरते हैं। इसका आगाज़ किसी भी एआई एजेंट की बुनियाद रखने से होता है, यानी उसकी शनाख्त की तारीफ करना। इससे पहले कि कोई एजेंट कुछ करे, हमें यह तय करना होगा कि वो दरअसल है क्या। ये हिस्सा थोड़ा फ़लसफ़ियाना लगता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम अपने एजेंट की शख्सियत, उसके किरदार और उसकी बुनियादी रूह की वजाहत करते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ तामीर किया जाएगा। और जैसा कि किसी भी इमारत की तरह, अगर बुनियाद कमज़ोर हो तो पूरा ढांचा गिरने का खतरा होता है। यहाँ हर तफसील मायने रखती है। एजेंट का नाम सिर्फ एक नाम नहीं, ये उसकी पहचान बन जाता है। बुनियादी किरदार उसका मिशन है, उसका मकसद है। डोमेन उसकी महारत का मैदान है, चाहे वो कानून हो, बिजनेस हो या सेहत। और लहजा और अंदाज, ये सारिफ के तजर्बे की रूह है। क्या ये रस्मी और पेशावराना होगा या दोस्ताना और मददगार? ये सब मिलकर एक ऐसी शनाख्त बनाते हैं जो काबिल एतमाद और मुस्तकिल महसूस होती है। अच्छा, शनाख्त की वजाहत तो हो गई। अब अगला कदम है इसके वजूद का मकसद वाज़े करना। ये सेक्शन एजेंट के क्यों का जवाब देता है, इसका हतमी मिशन क्या है, ये किस बड़ी तस्वीर में फिट बैठता है। ये वो जगह है जहां स्ट्रेटेजिक सोच काम आती है। आदाफ ये बताते हैं कि एजेंट क्या हासिल करना चाहता है, जबकि मखसूस मसला उस हकीकी दर्द के नुक्ते की निशानदेही करता है जिसे वो हल करेगा। एक वाज़े मिशन के बगैर कोई भी एजेंट सिर्फ कोड का एक बेमकसद मजमुआ बनकर रह जाता है। तो अब जबकि हमने एजेंट के क्या और क्यों को समझ लिया है, आइए अब कैसे की तरफ बढ़ते हैं। ये सेक्शन तकनीकी और ऑपरेशनल तफसीलात पर तवज्जो मरकूज करता है, यानी एजेंट असल में काम कैसे करेगा। अब हम बात करते हैं एजेंट के ईंधन की। ये किन मालूमात पर चलेगा? क्या ये सिर्फ टेक्स्ट प्रोसेस करेगा या उसे तस्वीर और ऑडियो को भी समझना होगा? इनपुट्स की वजाहत करना इसके वर्कफ्लो और सलाहियतों की बुनियाद रखता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए सही किस्म का ईंधन ज़रूरी है। अगर इनपुट ईंधन है तो आउटपुट वो प्रोडक्ट है जो एजेंट तैयार करता है। यहां हम ये यकीनी बनाते हैं कि एजेंट सही तरीके से कद्र फराहम करें। मिसाल के तौर पर एक डेटा साइंटिस्ट को JSON फॉर्मेट में डेटा चाहिए होगा, जबकि एक मैनेजर को शायद एक मुख्तसर खुलासा दरकार होगा। सही फॉर्मेट का इंतखाब इस बात को यकीनी बनाता है कि एजेंट का काम वाकई मुफीद साबित हो। ये सेक्शन एजेंट के टूल बॉक्स की तरह है। हर टूल इसे एक खास सुपर पावर देता है। वेब टूल इसे इंटरनेट की वसी मालूमात तक रसाई देता है। पाइथन इसे पेचीदा हिसाबात करने देता है और इमेज जनरेशन इसे बसरी मवाद बनाने की ताकत देता है। सही टूल्स का इंतखाब ही इसकी सलाहियतों को मुतय्यन करता है। वर्कफ्लो को समझें कि ये एजेंट की बुनियादी हिदायत का किताबचा है। यहाँ हम पूरे अमल को छोटे, काबिल इंतजाम मराहल में तकसीम करते हैं। ये मंतक की तरतीब अफरा तफरी को ख़त्म करती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि एजेंट हर बार मुस्तकिल और काबिल एतमाद नताइज फराहम करे। और आखिर में ये वो हिफाजती रुकावटें हैं, वो गार्ड रेल्स हैं
جو ایجنٹ کو محفوظ اور مؤثر طریقے سے چلانے کو یقینی بناتی ہیں۔ حفاظت اسے غلط استعمال سے بچاتی ہے، انسانی جائزہ معیار کو یقینی بناتا ہے، اور میموری اسے صارف کی ترجیحات کو یاد رکھنے کی اجازت دیتی ہے، جس سے تجربہ ذاتی نوعیت کا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم بڑے پیمانے پر اے آئی ڈیزائن سے ہٹ کر روزانہ کے عمل درآمد کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ایک عظیم منصوبہ بنانا ایک بات ہے، لیکن اسے روزانہ کی بنیاد پر عملی جامہ پہنانا ہی اصل چیلنج ہے۔ یہیں پر ہماری دوسری ورک شیٹ کام آتی ہے۔ یہ دونوں ورک شیٹس کے درمیان تعلق کو بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے۔ پہلی ورک شیٹ ایک آرکیٹیکٹ کے بلو پرنٹ کی طرح ہے، پورے پروجیکٹ کا عظیم ویژن۔ دوسری ورک شیٹ روزانہ کا تعمیراتی منصوبہ ہے، وہ مخصوص اقدام جو اس ویژن کو حقیقت میں بدلتے ہیں۔ کامیابی کے لیے دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو یہ دوسرا بلو پرنٹ اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ بڑے اہداف کو چھوٹے قابل انتظام کاموں میں تقسیم کر کے ان پر قابو پایا جا سکے۔ یہ مائکرو ٹاسک مینجمنٹ کا ایک ٹول ہے جو میکرو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں ڈیپ ورک کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹائم بلاکنگ ہمیں اپنے پروجیکٹ کے سب سے مشکل حصوں پر بغیر کسی رکاوٹ کے گہری توجہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے وقت مختص کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ خلیشار کو ختم کرنے اور پیداواری صلاحیت کو حقیقی معنوں میں زیادہ سے زیادہ کرنے کا ایک بہت طاقتور طریقہ ہے۔ اس سادہ سی ساخت کی خوبصورتی اس کی وضاحت میں ہے۔ اپنی ترجیحات کو صرف 3 تک محدود کرنا انسان کو لیزر کی طرح مرکوز رکھتا ہے۔ میٹنگز کو الگ سے شیڈول کرنا گہرے کام کے بہاؤ کو بچاتا ہے، اور روزانہ سیکھنے کے لیے وقت نکالنا مسلسل ترقی کو یقینی بناتا ہے۔ یہ ہر دن کو بامقصد اور نتیجہ خیز بنانے کا ایک فارمولہ ہے۔ آخر میں آئیے ان دونوں ورک شیٹس کو اکٹھا کر کے اس کے مجموعی پیغام کو سمجھتے ہیں۔ اصل طاقت ایک واضح اور قابل عمل منصوبے میں پوشیدہ ہے۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے، یہ ورک شیٹ سخت قوانین نہیں ہیں، یہ وہ فریم ورک ہیں جو ذہنی وضاحت فراہم کرتے ہیں۔ جب کیا اور کیسے کی تفصیلات کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ذہن اصل مسائل کو حل کرنے اور واقعی تخلیقی ہونے کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ساخت تخلیقی صلاحیتوں کو محدود نہیں کرتی، یہ اسے ممکن بناتی ہے۔ ہم اس تجزیے کو، اس سوچ کو تحریک دینے والے سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں، وہ کون سا بڑا آئیڈیا ہے جو ذہن میں صرف اس لیے رکا ہوا ہے کہ اس کا کوئی واضح راستہ نہیں تھا؟ شاید ایک صحیح بلو پرنٹ ہی وہ چیز ہے جس کی اسے حقیقت میں بدلنے کے لیے ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ہمیشہ سچ بولنے پر مجبور کر کیسے سکتے ہیں؟ چلیں جناب ظہیر احمد میر کی کتاب کی روشنی میں اس پروفیشنل ٹول کو سمجھتے ہیں جو ایک قابل اعتماد اے آئی بنانے کی اصل بنیاد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ ایک اے آئی کو سچ بولنے پر مجبور کیسے کرتے ہیں؟ یہ آج کے دور کا شاید سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ذرا سوچیں، کوئی ڈاکٹر ہے اور ایک بہت نازک آپریشن کے بارے میں اے آئی سے مشورہ کر رہا ہے، یا کوئی سول انجینئر ایک بہت بڑے پل کا ڈیزائن بنا رہا ہے اور اے آئی سے مٹیریل کی مضبوطی کے بارے میں ڈیٹا مانگ رہا ہے۔ اب ان حالات میں اندازوں کی یا غلط معلومات کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو، ہمیں 100% یقین چاہیے کہ جو معلومات مل رہی ہیں وہ بالکل درست ہیں، قابل اعتماد ہیں اور پوری طرح سے حقائق پر مبنی ہیں۔ اور یہیں پر اے آئی کا سب سے بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے، وہ لمحہ جب ماڈلز خود سے حقائق گھڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پروفیشنل دنیا میں اس خطرناک مسئلے کو ہیلوسینیشن کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس سے ہر قیمت پر بچنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی سنگین ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہیلوسینیشن آخر ہے کیا بھلا؟ یہ اے آئی کا وہ رجحان ہے جب وہ ایسی غلط معلومات یا ایسے حقائق بنا کر پیش کرتا ہے جن کی کوئی بنیاد، کوئی ثبوت فراہم کردہ ڈیٹا میں موجود ہی نہیں ہوتا۔ اگر آسان لفظوں میں کہیں تو اے آئی ایک بہت ہی پراعتماد طریقے سے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی وکیل عدالت میں ایک ایسے قانون کا حوالہ دے جو کبھی بنا ہی نہ ہو، یا کوئی اکاؤنٹنٹ ایسی مالیاتی رپورٹ پیش کرے جس کے سارے نمبرز خود سے بنائے گئے ہوں۔ ظاہر ہے پروفیشنل دنیا میں ایسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنا اتنا اہم ہے۔ لیکن جو اصل پروفیشنلز ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ اس معاملے کو قسمت پر یا اتفاق پر نہیں چھوڑتے۔ وہ یہ امید لگا کر نہیں بیٹھتے کہ اے آئی خود بخود سچ بولے گا۔ نہیں، وہ ایک نظام، ایک منظم طریقہ کار، ایک پورا سسٹم استعمال کرتے ہیں، ایک ایسا فریم ورک جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اے آئی صرف وہی معلومات دے جو اسے سکھائی گئی ہیں، اور کچھ بھی اپنی طرف سے ایجاد نہ کرے۔ اور جناب، یہی وہ نظام ہے جسے ہم آج تفصیل سے سمجھیں گے۔ یہ ہے پروفیشنلز کا RAG فریم ورک، جسے اس ڈاکیومنٹ پروسیسنگ ورک شیٹ کے ذریعے لاگو کیا جاتا ہے۔ اب RAG کا مطلب ہے ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن۔ اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے آئی کچھ بھی خود سے بنانے سے پہلے دیے گئے ڈیٹا میں سے معلومات کو تلاش کرتا ہے، یعنی ریٹریو کرتا ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پر جواب تخلیق کرتا ہے،
यानी जनरेट करता है। ये चीज़ इसे अपनी तरफ से कहानियां गढ़ने से रोक देती है। ये अमल एआई के मयार को यकीनी बनाता है और इसके हर जवाब को हक़ाइक़ पर मबनी रखता है। इसकी दो सबसे अहम बातें हैं। एक तो ये कि ये काबिल तिकरार है, यानी रिपीटेबल है, मतलब आपको हर बार एक जैसे मयारी नताइज मिलेंगे। और दूसरा ये कि ये मुनज़्ज़म है, यानी सिस्टमैटिक है। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक कदम ब कदम सोचा समझा अमल है। तो ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं, बल्कि एक मुकम्मल फ्रेमवर्क है जो आपको काबिल भरोसा एआई बनाने की ताकत देता है। तो चले फिर अब जरा इस वर्कशीट के अंदर झांकते हैं और इस अमल के पुर्जे खोलकर देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। हम इसके हर हिस्से को तफसील से देखेंगे ताकि ये समझ सकें कि हर कदम क्यों ज़रूरी है और ये एक काबिल एतमाद एआई बनाने में हमारी मदद कैसे करता है। सबसे पहला और शायद सबसे अहम कदम है चंकिंग। इसका मतलब है किसी भी बड़े डॉक्यूमेंट को, चाहे वो कोई किताब हो, कानूनी दस्तावेज हो या कोई रिसर्च पेपर हो, उसे छोटे, मंतिकी और काबिल हजम टुकड़ों में यानी चंक्स में तकसीम करना। आप ऐसे सोचें कि आपको 1000 सफ़ात की किताब पढ़ने को दी जाए। अगर आप इसे एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे बाब दर बाब और फिर पैराग्राफ में तकसीम करके पढ़ें तो समझना और याद रखना कितना आसान हो जाता है। एआई के लिए भी बिल्कुल यही उसूल काम करता है, क्योंकि उसकी भी एक महदूद तवज्जो होती है। ये वर्कशीट का वो हिस्सा है जहां हम इस सारे अमल को कंट्रोल करते हैं। यहां दो बहुत अहम चीजें हैं। पहला है चंक साइज, यानी हर टुकड़ा कितने अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। ये ना तो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए कि एआई उलझ जाए और ना ही इतना छोटा कि बात का असल मतलब ही गुम हो जाए। और दूसरा और बहुत ही जबरदस्त पैरामीटर है ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है कि दो साथ साथ वाले टुकड़ों के दरमियान कुछ अल्फाज मुश्तरक हों। इसका फायदा यह है कि अगर कोई अहम बात एक टुकड़े के आखिर में और दूसरे के शुरू में आ रही हो तो ओवरलैप इस बात को यकीनी बनाता है कि पूरा सियाको सबाक एआई को मिल जाए और कोई भी मालूमात ज़ाया ना हो। यही वो छोटी छोटी तकनीकी तफसीलात हैं जो एक आम सिस्टम को एक प्रोफेशनल सिस्टम बनाती हैं। अच्छा, तो एक बार जब हम अपने डॉक्यूमेंट को बेहतरीन साइज़ के टुकड़ों में तकसीम कर लेते हैं तो अगला मरहला आता है इन टुकड़ों को एक ऐसी ज़ुबान में बदलना जिससे एआई समझ सके। देखें, हम इंसान तो अल्फाज और जुमले समझते हैं, लेकिन एआई की दुनिया रियाजी और आदात की है। इन आदात को हम वेक्टर्स कहते हैं। तो इस तब्दीली के अमल को एम्बेडिंग्स बनाना कहते हैं। अब इस काम के लिए मुख्तलिफ किस्म के एम्बेडिंग मॉडल्स दस्तयाब हैं, जैसे ओपनएआई, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह। हर मॉडल अल्फाज के मानी और उनके सियाको सबाक को मुख्तलिफ तरीके से समझता है। इसे ऐसे समझें जैसे आप किसी मुतरजम का इंतखाब कर रहे हों। आप किसी कानूनी दस्तावेज का तर्जुमा करने के लिए शायरी के मुतरजम को तो नहीं बुलाएंगे ना। बिल्कुल इसी तरह कुछ मॉडल्स टेक्निकल ज़बान के लिए बेहतर होते हैं तो कुछ आम गुफ्तगू के लिए। इस वर्कशीट में सही मॉडल का इंतखाब करना और इससे रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका सिस्टम हमेशा एक जैसा और मौसर रहे। अगला कदम है मेटा डेटा टैग्स का इस्तेमाल। इसे आप हर चंक पर लगी हुई एक डिजिटल स्टिकी नोट की तरह समझ सकते हैं। ये इजाफी मालूमात या लेबल्स होते हैं जो हर टुकड़े के साथ जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि ये टुकड़ा किस किताब से लिया गया, ये किस तारीख को लिखा गया, इसका मौजू क्या है या इसका मुसन्निफ कौन है। ये टैग्स एआई के लिए एक सुपर पावर की तरह हैं जो इसे सही मालूमात बहुत तेज़ी से और ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ तलाश करने में मदद देते हैं। वर्कशीट का ये हिस्सा हमें इन टैग्स को मुनज़्ज़म करने में मदद करता है। इसकी मदद से आप एआई से इंतहाई मखसूस सवालात पूछ सकते हैं। मसलन आप कह सकते हैं, मुझे सिर्फ उन कानूनी दस्तावेजात से मालूमात दो जिनके मुसन्निफ जॉन डो हैं, जो 2023 में लिखी गई हों और जिनका ताल्लुक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सेक्शन से हो। ये कंट्रोल की वो सतह है जो पेशेवराना इस्तेमाल के लिए लाजमी है, क्योंकि ये एआई को गैर मुतल्लिका मालूमात को नज़रअंदाज करने पर मजबूर करती है। ठीक है जनाब, हमने सिस्टम बना लिया, डेटा को चंक्स में तोड़ा, एम्बेडिंग्स भी बना ली और मेटा डेटा भी लगा दिया। लेकिन अब आता है सबसे अहम हिस्सा, सच्चाई की जांच, यानी क्वालिटी कंट्रोल का मरहला। ये वो लम्हा है जहां हम ये तस्दीक करते हैं कि हमारा बनाया हुआ सिस्टम वाकई सही काम कर रहा है या नहीं, और कहीं ये हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा। इसके लिए हमें इसे सख्ती से टेस्ट करना होगा। यह है वर्कशीट का क्वेरी टेस्टिंग टेबल। यहाँ हम एआई से एक सवाल पूछते हैं जिसे क्वेरी कहते हैं। फिर हम ये चेक करते हैं कि एआई ने जवाब देने के लिए जो मालूमात के टुकड़े बाजियाफ्त किए हैं या रिट्रीव किए हैं, क्या वो वाकई हमारे सवाल से मुताल्लिका हैं। हम हाँ या नहीं पर निशान लगाते हैं और अपने नोट्स लिखते हैं। अगर एआई गलत चंक्स उठा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि जवाब भी गलत होने का बहुत इम्कान है। ये मुनज़्ज़म जांच हमें एआई के दिमाग में झांकने का मौका देती है और इसी तरह प्रोफेशनल्स अपने सिस्टम्स पर भरोसा कायम करते हैं। बिलाखिर हमारे सारे काम के दो ही मुमकिना नताइज हो सकते हैं।
ایک طرف ہے حقائق پر مبنی جواب، یعنی گراؤنڈڈ آنسر، جو مکمل طور پر درست ہوتا ہے اور براہ راست فراہم کردہ دستاویز سے لیا جاتا ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور دوسری طرف ہے ہیلوسینیشن، جو غلط، من گھڑت اور خطرناک تفصیلات پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ وہ ناکامی ہے جس سے یہ پورا نظام ہمیں بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ٹیسٹنگ کے بعد ہمیں ایک حتمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ کیا جواب درست ہے؟ کیا اسے بہتری کی ضرورت ہے؟ یا سب سے بری صورت میں کیا ہیلوسینیشن کا پتہ چلا ہے؟ اگر ہیلوسینیشن کا پتہ چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سسٹم کو ناکام قرار دے کر چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ یہ ورک شیٹ ہمیں بتاتی ہے کہ واپس جا کر اپنے چنکنگ کے سائز، ایمبیڈنگ ماڈل یا میٹا ڈیٹا میں کوئی تبدیلی کرنی ہے۔ یہ ایک مسلسل بہتری کا عمل ہے جو آخرکار ہمیں ایک قابل اعتماد سسٹم تک پہنچاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا منظم عمل آخر ہے کس کے لیے؟ اس سسٹم سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ چلیں اب حقیقی دنیا کی کچھ ایسی مثالیں دیکھتے ہیں جہاں یہ ورک شیٹ اور RAG کا فریم ورک ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اس کی افادیت بہت ہی وسیع ہے۔ ذرا سوچیں، ایک قانونی فرم ہزاروں فائلوں کے ڈھیر میں سے چند سیکنڈ میں صحیح قانونی مثال تلاش کر سکتی ہے، یا ایک ڈاکٹر جو ایمرجنسی روم میں مریض کے بارے میں تازہ ترین میڈیکل ریسرچ سے فوری اور بالکل درست معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہی نظام کاروباری ٹیموں کو سالوں پرانی رپورٹ سے صحیح اعداد و شمار نکالنے میں مدد دے سکتا ہے، اور پوڈ کاسٹ بنانے والوں کو اپنے مواد کی تحقیق کے لیے ایک قابل اعتماد اسسٹنٹ فراہم کر سکتا ہے۔ غرض کہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بہت پیچیدہ یا ناقابل رسائی نظام نہیں ہے جس کے لیے بہت بڑی کمپنیوں کی ضرورت ہو۔ جیسا کہ ماخذی مواد میں بتایا گیا ہے، یہ ورک شیٹس بہت ورسٹائل ہیں اور انہیں عام ٹولز جیسے کہ PDFs، گوگل ڈاکس یا نوشن میں بڑی آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ قابل اعتماد AI بنانے کی صلاحیت کو ہر کسی کی پہنچ میں لاتا ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو یا ایک بہت بڑی تنظیم۔ اور آخر میں بس اس ایک سوال پر غور کریں، ایک غیر تصدیق شدہ AI جواب کی اصل قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ طب کی دنیا میں یہ کسی کی زندگی ہو سکتی ہے، قانون میں یہ کسی کی آزادی ہو سکتی ہے، کاروبار میں یہ لاکھوں کا مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ قیمت بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ RAG جیسا منظم اور پیشہ ورانہ عمل صرف ایک آپشن نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ اس وضاحت کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر۔ کتاب سے ایک ایسا تصور سمجھنے جا رہے ہیں جو بظاہر تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اتنا طاقتور ہے کہ ہمارے سوچنے کے پورے انداز کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اچھا، ذرا سوچئے، روزانہ کے صحت کا ایک معمول، ایک بہت ہی کامیاب پوڈ کاسٹ اور ایک پیچیدہ عدالتی جنگ، ان تینوں چیزوں میں آخر کیا مشترک ہو سکتا ہے؟ پہلی نظر میں تو یہ بالکل الگ الگ دنیائیں لگتی ہیں، ہے نا؟ لیکن اس سوال کا جواب، جیسا کہ ہم آج دیکھیں گے، ہمیں ایک ایسے طاقتور ٹول سے ملواتا ہے جو سوچنے اور کچھ نیا تخلیق کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر میں گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں مختلف شعبے کس طرح ایک ہی بنیادی اصول پر کھڑے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں سب سے ذاتی سطح سے، یعنی اپنی ذات سے۔ روزمرہ کی زندگی اور صحت کے لیے ایک سادہ سا خاکہ، اسے ہم ایک ذاتی بلو پرنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہم اپنی باقی زندگی کی عمارت کھڑی کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی سادگی میں ہی اس کی اصل طاقت چھپی ہوئی ہے۔ چہل قدمی، ورزش، اسٹریچنگ اور جسم کو پانی کی کمی سے بچانا، یہ ایک بہت ہی سیدھی سادی سی چیک لسٹ ہے۔ لیکن اس میں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ چاروں چیزیں بنیادی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہیں، لیکن جب ہم انہیں ایک چیک لسٹ کی صورت میں لکھ لیتے ہیں تو اس کا نفسیاتی اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے خیال جیسے صحت مند رہنا کچھ چھوٹے چھوٹے ٹھوس اور قابل عمل اقدامات میں بدل دیتا ہے، اور جب بھی لسٹ میں سے کسی ایک آئٹم پر نشان لگتا ہے تو کامیابی کا ایک چھوٹا سا احساس ہوتا ہے جو اگلے کام کے لیے زبردست حوصلہ بڑھاتا ہے۔ اور پھر دن کے آخر میں یہ 3 حصوں پر مشتمل جائزہ لینے کا عمل آتا ہے۔ پہلا سوال، آج کیا مکمل ہوا؟ یہ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو تسلیم کرنے اور خود کو شاباش دینے کا موقع ہے۔ دوسرا، کس چیز میں بہتری کی ضرورت ہے؟ یہ خود پر تنقید نہیں بلکہ خود شناسی اور سیکھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اور تیسرا، سب سے اہم، کل کا کیا منصوبہ ہے؟ یہ مستقبل کے لیے ایک واضح سمت دیتا ہے اور صبح کی بے یقینی کو ختم کرتا ہے۔
تو اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک ڈائری لکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل بہتری کا ایک پورا چکر ہے، ایک ایسا نظام جو ہمیں منظم طریقے سے آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ آئیے اب ذاتی ساخت سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور تخلیقی ساخت کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ہم ایک پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ کو ڈیزائن کرنے والی ورک شیٹ کو اپنی رہنمائی کے لیے استعمال کریں گے۔ یعنی جس طرح ہم نے اپنی صحت کو منظم کیا، بالکل اسی طرح ہم ایک کہانی یا ایک بیانیہ کو بھی منظم کر سکتے ہیں۔ کسی بھی دلچسپ پوڈ کاسٹ یا کہانی کے مرکز میں ایک بہت خاص تصور ہوتا ہے جسے نیریٹو آرک یعنی بیانیہ کی کوز کہا جاتا ہے۔ یہ صرف واقعات کی ایک فہرست نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک کہانی کا پورا جذباتی اور ساختی سفر ہے جسے خاص طور پر اس لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ سننے یا دیکھنے والے اس میں کھو جائیں۔ یہی وہ ڈھانچہ ہے جو لوگوں کو شروع سے لے کر آخر تک اپنی گرفت میں رکھتا ہے۔ اب اس بیانیے کی قوس کو 3 بنیادی ستونوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو کسی بھی قسط کا ڈھانچہ بناتے ہیں۔ پہلا ستون ہے اوپننگ ہک۔ اس کا مقصد ہے کہ پہلے ہی لمحے میں سننے والے کی توجہ کو پکڑ لیا جائے۔ دوسرا ہے تصادم یا موڑ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کہانی میں کوئی چیلنج، کوئی مسئلہ یا کوئی غیر متوقع موڑ آتا ہے جو اسے دلچسپ بناتا ہے۔ اور تیسرا ستون ہے حل یعنی ریزولوشن۔ یہ کہانی کو ایک اطمینان بخش نتیجہ دیتا ہے۔ یہی 3 ستون کسی بھی اچھی کہانی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ہم سب سے پیچیدہ خاکے کا جائزہ لیں گے، لیگل آرگیومنٹ بلڈر ورک شیٹ، یعنی قانونی دلائل تیار کرنے کا ایک پروفیشنل فریم ورک۔ ہم نے ذاتی اور تخلیقی ڈھانچے تو دیکھ لیے، اب ہم دیکھیں گے کہ یہی اصول ایک انتہائی سنجیدہ اور تکنیکی میدان میں کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ یہ قانونی ورک شیٹ کیس کے بنیادی اجزاء کو ایک خاص ترتیب میں منظم کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حقائق کا خلاصہ۔ یہاں جذبات یا کہانیوں کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، صرف اور صرف ٹھوس حقائق۔ اس کے بعد آتے ہیں طے شدہ مسائل، یعنی وہ بنیادی تنازعات جن پر عدالت کو فیصلہ سنانا ہے۔ پھر قانون کے سوالات ہیں جو قانونی اصولوں کی تشریح سے متعلق ہوتے ہیں، اور آخر میں متعلقہ قوانین۔ یہ چاروں عناصر مل کر کسی بھی قانونی دلیل کی مضبوط بنیاد بناتے ہیں۔ قانونی دلائل میں ایک بہت ہی اہم قدم پچھلے عدالتی فیصلوں یعنی نظیروں کو منظم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک منظم ٹیبل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کیس کا نام، اس کا حوالہ یعنی سائٹیشن، جو اس کیس کو ڈھونڈنے کا ایک منفرد کوڈ ہوتا ہے، اور موجودہ دلیل سے اس کی کیا مطابقت ہے یہ درج کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ ٹول وکیل کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ہر نظیر کے بارے میں گہرائی سے سوچے کہ آخر یہ ان کے کیس میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اور یہ حصہ شاندار طریقے سے قانون کی مخالفانہ نوعیت کو واضح کرتا ہے۔ اس میں ایک طرف درخواست گزار کے نکات اور دوسری طرف مخالف فریق کے نکات کو آمنے سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ صرف اپنے دلائل پیش کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اپنے مخالف کے دلائل کا پہلے سے اندازہ لگانے اور ان کا جواب تیار کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ فارمیٹ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنے کیس کو مخالف کی نظر سے دیکھیں، جو کہ ایک مضبوط حکمت عملی بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے اب ان تینوں بظاہر مختلف نظر آنے والی ورک شیٹس کو اپنے اصل سوال سے واپس جوڑتے ہیں۔ ہم نے روزمرہ کی صحت، ایک تخلیقی کہانی اور ایک پیچیدہ قانونی کیس کو منظم کرنے کے طریقے دیکھے۔ اب وقت ہے یہ سمجھنے کا کہ ان سب کے پیچھے وہ کون سا مشترک اصول ہے جو ان سب کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، چاہے معاملہ صحت کا ہو، تخلیقی صلاحیت کا ہو یا قانون کا، یہ سب دراصل پیچیدہ خیالات کو قابل عمل اقدامات میں منظم کرنے کے نظام ہیں۔ یہ ورک شیٹس افراتفری میں ترتیب لاتی ہیں، یہ ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم قدم بقدم سوچیں، اہم معلومات کو ترجیح دیں اور اپنے حتمی مقصد پر نظر رکھیں۔ مختصراً کہا جائے تو یہ وضاحت اور عمل درآمد کے لیے ایک زبردست خاکہ فراہم کرتی ہیں۔ یہ اس پورے تجزیے کا کلیدی نقطہ ہے، اس کی روح ہے۔ یہ دستاویزات صرف خالی فارم نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنے کے بلو پرنٹس ہیں۔ یہ تجریدی اہداف جیسے صحت مند ہونا، ایک اچھی کہانی سنانا یا کیس جیتنا کو ٹھوس، قابل انتظام اور قابل عمل منصوبوں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ یہی ایک اچھے فریم ورک کی اصل طاقت ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اور اہم سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ اصول صرف صحت، پوڈ کاسٹنگ یا قانون تک ہی محدود نہیں ہے، اسے کسی بھی پیچیدہ کام پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کا وہ کون سا چیلنج ہے جسے صحیح فریم ورک کی مدد سے آسان بنایا جا سکتا ہے؟
چاہے وہ کوئی بزنس پلان ہو، کوئی تعلیمی پروجیکٹ ہو یا کوئی ذاتی مقصد حاصل کرنا ہو، اس پر ضرور سوچیے۔